بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا نور اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، گفتگو چل دی پی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دے بارے اور ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک دے اندر آندے صحیح حدیث ہے اور اس دے اتے تمام محدثین نے سند دے اعتبار نال اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور تمام اصول حدیث دے جتنا بھی درجے ہیں انہیں دے وچوں یہ حدیث پاک صحیح حدیث ہے۔ تے فرمیندن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ایک بندہ ہی نوجوان جرا رات دا ساری رات قیام کریندا ہا اور نیند دا او بندہ روزے نال ہوندا تے او ساری رات قیام بھی کرنا، نیند دا روزے نال، 5 وقتہ نماز، تسبیحات، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، سارے نمازاں ہوندیاں مکمل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار دے اندر ذکر چل پے۔ حضور دے صحابہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح او فلانی بستی دا بندہ ہے، نوجوان ہے، لیکن کمال ہے کو بندہ ساری رات عبادت کریں دے، نیند دا روزے نال ہوندے اور بڑا عبادت گزار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اون بندے دے ذکر دے توجہ نہیں فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوندا ذکر توجہ نال نہیں سنیا، حالانکہ ان دی تعریف توصیف تھی نہیں بھی آئی، عبادت گزار ہے، تہجد ہے، ہر شے نماز پڑھ دے، تسبیحات پڑھ دے، لیکن صحیح ان دو توجہ نہیں نہ فرمائی۔ فرمایا کہ غیب دان نبی جو ہے کہ فرمایا کہ عبادت نہ کریں دے لیکن دل وچ پتہ نہیں ادب اور محبت ہے یا کہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبی پاک دعا باہر جلوہ فروزن تشریف گئے تے او نوجوان قدرتی طور تے ظاہر تھے اچانک، تو فرمایا کہ حضور دے صحابہ انگل دا اشارہ کر دیں، صحیح ایہو نوجوان ہے جے ہوری بارہ سہادے پیا سے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب ہے، آتے ہی مصافہ کیتے، مصافہ کرتے فوراً مسجد نبی پاک پہنچے، نماز شروع کر دیتے سی۔ جڑے ویلے نماز شروع کیتے سی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات جلال چا گئے، صحیح فرمائے کون ہے جرا ہی کو قتل کر رہا سی۔ حضور دے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق عمر سارے بیٹھے، لیکن انہیں اگو سوال تا نہ کرنا بھی حضور نمازی ہے، سر تے پٹکا بدھی ودے، اسلامی لباس ہے، ہاتھ تے تسبیح ہے، تو اکو مصافہ بھی کیتی ویندے، ان دی کیڑی غلطی ہے؟ ول تساں کو سمجھاؤ ہا ہکے لنگی تساں ان دے قتل دا حکم دیتے وے، لیکن صحابی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بے ادب کوئی ایسا گستاخ نہ ہا جرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سوال و جواب کرے ہا، کیونکہ انہیں کو پتہ ہے وما ینطق عن الہوا، جے او تنی سادہ محبوب نہیں لیندا جے تنی رب نہ الواوے۔ تو فرمایا کہ حضور دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق تلوار چاہتی، جرے ویلے گن مسجد نبی پاک جو قیام وچ کھڑے نماز پڑھدا کھڑے، ابو بکر سیں دے دل وچ خیال ہے بھی ہن نماز پڑھن والے کو میں کیویں تلوار چلاواں تے کیویں قتل کراں۔ فرمیندن کہ ابو بکر خالی وال ہیں، ول سرکار نے ول اعلان کیتا، فرمایا کون ہے جرائی کو قتل کر رہا سی؟ ول حضرت سیدنا عمر تلوار چاہتی، او جرے ویلے عمر سے پہنچے او بندہ سجدے وچ آ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک صحابی حضرت عمر فرمایا ہن سجدے والے کو میں کیویں قتل کراں؟ آپ بھی خالی وال ہیں، ول حضرت مولا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم تے کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا کون ہے؟ تیجے دفعہ اعلان کیتے، حضرت مولا علی کھڑے تھے، فرمایا کہ اے مولا علی تے کو لبھے کو قتل کر رہا ہوں، تے حضرت مولا علی فرمیندن میں جو گیا میں سوچی گیا ہونی دی گردن نپڑی ہے، فرمایا کہ میں جڑے ویلے گیا ہوں نماز پڑھتے چلا گیا، او کبھی رہ گئے اور میں جلے نماز پڑھتے چلیا گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار حضرت مولا علی خالی ولیت، سرکار نے فرمایا کہ میں کو اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر تساں کو قتل کر دیں دے قیامت تک میری امت وچ فتنہ پیدا کرنا تھی بیا، قیامت تک میری امت وچ کوئی گستاخ پیدا نہ تھی بیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی ہیں، سرکار نے فرمایا ہی دی نسل اٹھنی ہے جائے حضور دے اختیار دے بھی سوال کرے سے، حضور دے علم غیب دے بھی سوال کرے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نام نامی اسم محمد دے چمڑ دے اختلاف کرے سے، کئی مقام ایسے جنہیں دے اتے اختلاف پہ کریں، حضور دا کے تک ادب کرنا چاہیے، کے تک نہیں کرنا چاہیے، خدا دی عزت دی قسم حضور دے ادب
اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حد بننا تا نہیں رکھیا کہ فرمایا اے تک میرے یار دا ادب کرے تے اے تک نہ کرے، لیکن فقط حد بننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تسا شرک نہیں کرنا، باویں جیڑی پاک ہستی ہوئے او کو میرے شریک نہیں ٹھہراونا، فرمایا ان دی تعظیم ضرور کرو لیکن شریک تسا نہیں ٹھہراونا۔ جیویں جو قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اے الشفاء بتعریف حقوق مصطفی اے او کتاب ہے، حضور علیہ السلام نے الشفاء شریف کو حضرت امام شورانی علیہ رحمہ لکھ دن اور محمود بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ لکھ دن، حضور علیہ السلام اس شفاء شریف کو آپ نے خواب دے اندر اسا زیارت کی ہے۔ حضور علیہ السلام شفاء شریف کو آپ نے 3 دفعہ چمے اس کتاب میں، فرمایا اس شفاء شریف کو فرمایا جن گھر دے اندر موجود ہوئے نہ اندے شیطان دی نحوست اندے گھر چھوندی ہے، نہ شیطان دا جادو چل دے، تا فرمایا کہ نہ بد مذہبی دی اندے گھر فرمایا کہ نہ نحوست ایندی ہوندی ہے۔ مطلب یہ نکلیا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا فیصلہ کیتے، 800 سال پہلے دی کتاب ہے اور تمام محدثین ادھے اتے اختلاف نہیں کیتا، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب دے اتے نہیں اختلاف کیتا، سیاستہ دے محدث ہوئن باقی بعد آمن والے جتنا محدث ہوئن، فرمایا کہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ تو بعد جنہ بھی ہن فرمایا انہوں نے ان دی کتاب دے نال اختلاف نہیں کیتا، کیونکہ ایک کتاب حقوق مصطفی دے ہوتے یعنی حضور علیہ السلام دے حق امتی دے ہوتے کہہ رہے بھی حضور علیہ السلام دا حق سارے ہوتے کیا ہے، اسا کیرے طریقے محبت کرنی ہے، حضور دا کیرے طریقے ادب کرنے، اے قاضی ایاز مالکی نے لکھے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دے پاک محبوب دے بارے فرمایا فقط 2 جملے تسا نہیں علامنے، فقط 2 جملے، فرمایا کیرا جملہ، ایک تا نبی سے کو خدا نہیں سمجھنا نہ خدا دا پتر سمجھنے، باقی رب نے جیرہاں شانہ دیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شانہ دیو اور وہ شانہ بیان بھی کرو، لیکن نہ ساری زبان دی رسائی ہے، نہ سارے عقل دی رسائی ہے، نہ سارے دل دی رسائی ہے، فرمایا کہ جے تک حضور دی شان ہے اور سادہ ذہن محدود ہے لیکن پوری مخلوق دے وچوں حضور دی شان لا محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقال مکا چھوڑے، رب نے فرمایا کہ محبوب جے تک میری ربوبیت ہے او تک تاری مصطفیت ہے، فرمایا کہ جے تک میری خدائی ہے او تک تاری مصطفی ہے، فرمایا جے تک میں رب العالمین او تک تسا رحمت للعالمین ہے، یعنی رب العالمین بھی لا متناہی ہے، فرمایا کوئی حد بننا نہیں تے حضور دی رحمت للعالمین ہونا اے بھی لا متناہی ہے، نہ کوئی حد بننا ہے نہ انتہا ہے۔ تا مطلب اے نکلیا حضور علیہ السلام دی ذات دے بارے بندہ کہیں کلو اے نہ پوچھے کیویں ادب کرنا چاہیے، نہ چمنا چاہیے یا نہیں، میلاد مناونا چاہیے یا نہیں، اگر تیری محبت گوارا کریں دیئے حضور دا میلاد ہی منا، حضور دا اسم مبارک بھی چم، حضور دی ذات دے درود و سلام بھی پڑھ، تو فرمایا کہ اگر تیری محبت گوارا کریں دیئے، اگر محبت گوارا نہیں کریں دی وال رب کلے دعا مانگ کے رب حضور دی محبت نصیب فرماوے، فرمایا کہ او بندہ حضور کو مصافحہ کرتے، قتل دا حکم اتھا کر محدثین نے ڈھیر سارا کلام کیتے ہی حدیث پاک دوتے، فرمایا صحیح نے قتل دا حکم کیوں دیتے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھن والا اور سر تے امامہ رات دا قیام کرے، دین دا روزے رکھے، لیکن اوکو سرکار نے قتل دا حکم کیوں دیتے، اور محدثین نے مختلف اندے وجوہات لکھے نے، فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ او چاشت اشراق جری اندر پڑھن گیا ودا اودے کلو بہتر ہی صحبت مصطفیٰ وچ بہیا، اودے کلو اے بہتر ہی، فرمایا کہ کئی ہزار سال دی عبادت حضور دے قدمے تو قربان کر چھوڑوں، کئی ہزار سجدے حضور دے قدمے تو قربان کر چھوڑوں، اے حضور دی صحبت وچ کھڑے آ، فرمایا حضور دے ودوہا دے چہرے دی زیارت کر رہا، جن دے چہرے کو حضرت ابوبکر صدیق ہر ویلے تکینے کھڑا، حضرت عمر ہر ویلے تکینے کھڑا، تو فرمایا کہ پہلی وجہ دا اے بن دیئے، اور دوسری وجہ اے بن دیئے کہ او آدھے جتنا میں عبادت کرے نا نعوذ باللہ حضور علیہ السلام دی عبادت کم ہے، لیکن اون بدبخت کو اے پتہ کنی کہ ساڑھے پوری کائنات دی عبادت ایک پاسے، فقط حضور علیہ السلام دا سجدہ ایک پاسے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام دا ایک سجدہ پوری کائنات دی عبادت تے والوی غالب ہے، اے نبی دا مقام ہے، تو فرمایا کہ او صرف ایو کو جے بھی امتی عبادت کرنے، ایک مولوی صاحب نے ہون بھی کتاب موجود ہے،
کتاب دا نام ہے تحذیر الناس، مولوی قاسم نانوتوی دی کتاب لکھی ہوئی ہے، دارالعلوم دیوبند دا بہت بڑا عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب وچ لکھے نعوذ باللہ من ذالک کہ امتی عبادت کریں نبی کلے ود ویندے، لیکن اے عقیدہ بالکل خراب ہے۔ عقیدہ ای ہونا چاہیے کہ فرمایا اگر امتی عبادت کریں نا بے وسیلہ محمد مصطفی ہے، اگر امتی نیک بنیے تو صدقہ حضور علیہ السلام، اگر امتی 1000 سال رب کو زندگی دے، کروڑ سال زندگی دے، لیکن اندے سارے کروڑ سالیں دی زندگی دی عبادت ایک پاسے، محمد مصطفیٰ دی فقط دعا ایک پاسے، اے سارا عقیدہ ہے اہل سنت دا۔ تو فرمایا کہ تریجی وجہ جری اندی لکھے نے کہ او اکثر طور تے حضور علیہ السلام دے ذکر توصیف مدح کو پسند کرنا کرنا، عبادت تا کرنا ہاں لیکن حضور دی مدح سرائی کو پسند کرنا کرنا، ان دے دل وچ ادب مصطفیٰ کا نہیں، ان دے دل وچ محبت مصطفیٰ کا نہیں، تو مطلب اے نکلیا کہ تمام عملیں دا دار و مدار محبت مصطفیٰ دے۔ ہی سانگو کلندر لاہوری فرمینن خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں، فرمایا محبت بعد ادب پہلے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساکو حضور علیہ السلام دا ادب نصیب فرماوے، حضور علیہ السلام دی محبت کاملہ نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔